बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीन अकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा असग़र अख्तर नकवी साहब लम्हा फ़िक्रियत दे रहे हैं आज के मुसलमानों को कि आखिर दीन इस्लाम किस तरह से आज तक 1400 साल से महफूज है और कौन सा जो है वो रिवायात ठीक हैं, कौन सी गलत हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी मजलिस है, इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ये ऐलान सरकार रिसालत की इस्मत के महफूज रखने का अली ने एक तरीका निकाला था। इसलिए ऐलान ये बताता है कि ऐसी रवायतें बयान की जा रही थीं कि अंबिया से ख़ताएँ हो जाती हैं। आदम से ख़ता हो गई, नूह से ख़ता हो गई, इब्राहीम से ख़ता हो गई, मूसा, ईसा। तो हर नबी की इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान इसलिए है कि आज आदम ता ईसा हर नबी के खिलाफ कोई रवायत बयान हो रही है। कल को ख़त्मी मर्तबत के बारे में भी जसारत करेंगे, ऐसा न हो। इसलिए मुसलसल खुतबे रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी पर दिए जो नहजुल बलागा में मौजूद हैं। अली सदियों को देख रहे थे कि आने वाले दौर में ख़त्मी मर्तबत के किरदार को कैसे पेश करेंगे। मुसलमान सिखा रहे थे। इतनी हिफाजत के बावजूद ऐसी रवायतें आ गईं कि रसूल अल्लाह खुद कुछ कहते थे और कुछ अल्लाह कहता था। अब किताबें भरी पड़ी हैं, देखिए क्या क्या ख़त्मी मर्तबत के लिए लिखा गया। दावा सब यही करते हैं कि हम तो रसूल की मदह लिख रहे हैं, लेकिन रवायतों की कमज़ोरियां ज़ाहिर हैं, जिससे हम अगर आज आइम्मा की बताई हुई बातों की रोशनी में मुसलसल ख़त्मी मर्तबत की सीरत न पढ़ते तो जाने क्या होता, जाने क्या होता। इसलिए कि जब गैर मासूम लिखेगा तो एहतियात कहाँ से आएगी। 1400 बरस पुरानी रवायतें आज अभी इसी वक्त आपके साथ बैठा हुआ कोई साथी कोई बात कहे और थोड़ी देर के बाद मैं पूछूं कि क्या कहा था तुम्हारे साथी ने, तो लफ्ज़ बदल जाएंगे, लफ्ज़ बदल जाएंगे। तो 1400 साल में एक से दूसरे तक पहुँचते पहुँचते क्या वो लफ्ज़ महफूज रहे? ये सिर्फ ज़ाते गिरामी मौलाए कायनात की थी कि इस पे जोर दिया कि तहरीर कर लो, लिख लो, ताकि लफ्ज़ भूल ना जाओ। एक लफ्ज़ बदल गया तो जाने क्या से क्या मफहूम हो जाएगा। इसलिए अली ने इस पे जोर दिया, लिखो, तहरीर करो, पैगंबर की शान गिरामी को लिख लो जो मैं बता रहा हूं। इसलिए कि मुसलमानों ने पैगंबर को 40 साल की उम्र में देखा था। वो जो 40 बरस गुजरे हैं उसमें रावी कहाँ है?
اس میں محدث کہاں ہے، اس میں مورخ کہاں ہے؟ ابھی تو راوی کلمہ پڑھے گا پھر آئے گا. تو اس 40 سالہ زندگی کے راوی کون ہیں؟ یا ابو طالب ہیں یا علی ہیں یا اس گھر کی شہزادیاں ہیں؟ بچپن سننا ہے نبی کا تو فاطمہ بنت اسد سنائیں گی، ابو طالب سنائیں گے. تو آپ سیرت پیغمبر لینے کے لیے اس گھرانے کے محتاج ہیں. ہاں، نبوت آنے کے بعد، بعثت کے بعد پھر راوی کے وارے نعرے ہو گئے، پھر راوی بڑے مشہور ہو گئے. فلاں راوی نے یہ کہا، فلاں راوی نے یہ کہا. اس سے پہلے راوی کہاں مرا ہوا تھا؟ کہاں سے لے گا؟ یا پیغمبر خود اپنی زندگی سنائیں یا علی سے پوچھا جائے. کون سا راوی روایت کرے گا کہ پیغمبر کا جب ظہور ہوا تو کائنات میں کیا ہوا تھا، مکے میں کیا ہوا تھا؟ تو راوی تو تھا ہی نہیں، اس کو کیا پتا. تو گھر کا ہی کوئی فرد بتائے گا کہ کیا انقلاب آیا تھا جب سرکار کا ظہور ہوا اور کائنات روشن ہو گئی. اس لیے آگے بھی راوی ہزاروں ہوئے، لیکن ہماری یہ احتیاط ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہمارے یہاں بغیر معصوم کے نہیں ہوتا. سیرت پیغمبر ہم کسی معصوم سے لیتے ہیں. مورخ تو آپ کو انگریز بھی مل جائیں گے، جرمنی کے یہودی بھی مل جائیں گے. کتابیں تو دنیا کے ہر قوم والوں نے پیغمبر پہ لکھی ہیں، لیکن جو سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے وہ 13 معصوموں کی زبانی ہے. ایک ایک لفظ کے ذمہ دار علماء جو معصوم سے روایت کو لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات جو کہ بہت بڑی بات، یعنی کلمہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑا ہے. کیا کہنا کلمے؟ تو راوی 25,000 تھے اور قلم اور کاغذ لے کر آئے تھے کہ ادھر سے سواری گزر رہی ہے امام کی، کچھ ارشاد فرمائیں تو لکھ لیں، کچھ ارشاد فرمائیے، ہماری کا پردہ اٹھایا جائے. ہم جمال امامت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم زبان امامت سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو ہماری کا پردہ اٹھا دیا گیا، جمال رضا نظر آیا تو پکار کر 25,000 افراد کہہ رہے تھے کچھ ارشاد ہو جائے، تو ارشاد فرما دیتے. نہیں، ارشاد کیسے فرما دیتے؟ فوراً فرمایا میں نے سنا اپنے باپ سے، امام موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی امام محمد باقر سے، اور انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی زین العابدین سے، اور انہوں نے سنا اپنے بابا حسین سے، اور انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن سے، اور انہوں نے سنا اپنے بابا علی سے، اور علی نے رسول خدا سے سنا، اور رسول خدا کے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے.
کہہ دیتے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ میرا ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آیا۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ دیتے نہیں، پہلے سلسلہ سنایا، بتایا کہ روایت جو آ رہی ہے، حدیث جو آ رہی ہے، پروردگار عالم سے لے کر مجھ تک بیچ میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ تو بھائی لا الہ عصمتوں سے ہو کر ہم تک آیا ہے، ان سے لا الہ ہم نے نہیں لیا جو پہلے بت پرست اور کافر تھے پھر کلمہ۔ یہ ہے لا الہ کی طہارت کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نیشا پور کے راستے میں امام رضا نے جو حدیث سنائی، یہ سلسلۃ الذہب ہے، سنہری زنجیر کا ایک سلسلہ ہے، اور انہوں نے کہا یہ حدیث اگر کسی دیوانے پاگل پر پڑھ کر پھونک دی جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ قوم کے بادشاہ نے کہا سونے کی تختی پر لکھ کر یہ حدیث میں سلسلے کے میری قبر میں رکھ دینا۔ تو لا الہ کا گواہ، لا الہ کے پہلے گواہ علی ہیں۔ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام اسلام میں انہوں نے کیا تو تقلید میں سب نے کیا، تو میں بھی تو ایک سوال کر لوں، میں بھی تو پوچھ لوں کہ سب سے پہلے رسول اللہ نے کہا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے کس نے کہا لا الہ الا اللہ رسول کے کہنے پر؟ علی نے کہا۔ علی نے کہا لا الہ الا اللہ دعوت ذوالعشیرہ میں۔ رسول نے کہا اللہ ایک ہے، پڑھو کلمہ۔ سب سے پہلے کس نے پڑھا کلمہ؟ علی نے۔ تو امت کس کی تاسیس کرتی ہے؟ کس کی تاسیس کرتی ہے؟ علی کی۔ سب سے پہلے علی نے کہا امت کلمہ پڑھ رہی ہے علی کی تاسیس میں۔ تو علی نے کہا میں پڑھتا ہوں سب پڑھو، تو پوری امت نے علی کا کہا مانا۔ اور جب پیغمبر نے غدیر میں کہا کہو علی ولی اللہ، علی کا کہا سب نے مانا، پیغمبر کا کہا